سماجی میڈیا پہ اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے 8 فروری کے احتجاج کی تیاریاں جو ہے زور و شور سے کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کی صوبائی حکومت بھی کچھ حرکت میں آئی ہے اور اس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جو ہے پکڑ دھکڑ جو ہے شروع کر دی ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں جہلم میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی پولیس گردی جو ہے وہ ختم کی جائے اور لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی نفرتوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ واپسی کا راستہ ملنا دشوار ہو جائے۔ لیا سے بھی پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ملک اویس حیدر جھکڑ صاحب کی رہائش گاہ پر پولیس چھاپے اور ان کے ملازمین کو مارنے پیٹنے کی اطلاعات ہیں۔ لیکن پنجاب کے معاملات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جی آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے پولیس کارروائیاں پوری طرح جوبن پر ہیں وہ آ جائیں گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو ابھی تک مینار پاکستان پہ جلسہ گاہ سجانے کی اجازت نہیں ملی اور اب تحریک انصاف کی درخواست پر ہائی کورٹ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی، یعنی کہ جلسہ گاہ کی جگہ کے حوالے سے وہی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک معمول کی سیاسی جو سرگرمی ہے کیوں ایک مسئلہ بن چکی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ان حالات میں پی ٹی آئی اپنے احتجاج کی تیاریاں کیسے کر رہی ہے، پوچھتے ہیں صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محترم ملک احمد خان بچڑ صاحب سے۔ جناب بہت شکریہ ملک صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بات وہیں تو شروع کرتے ہیں کہ جی جلسہ گاہ کی جگہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا، آپ جلسہ کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے بات کر چکی ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کی، لیا میں ایک ایم این اے کے گھر چھاپا پڑا اور ہزاروں، اب دیکھیں نا یہ چھاپے پڑنے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت ہماری چیف منسٹر ہیں اور وہ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں اور جب ہم کو بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ خواتین کا خیال رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اب وہ ایک سیاسی جماعت نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، اس پرامن احتجاج پہ کس قانون کے تحت چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ایم این ایز کے گھر اور ایم پی ایز کے گھر، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی حکومت بھی کہتی ہے اور وفاقی بھی کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جی دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیے، انہوں نے دھرنے نہیں دیے۔ جب سپریم کورٹ کے باہر جا کے کسی محترمہ نے سپریم کورٹ کے ججز کو جا کے گالیاں دی تھیں تو اس وقت کہاں گئی تھی ان کی انتشار کی سیاست جو ہمیں کہتے تھے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے اندر خوف ہے اور خوف ہے عمران خان کا۔ اندر وہ شخص بیٹھا ہے تو ان کے اعصاب پہ وہ حاوی ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرو مینڈیٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے 8 فروری کو ایک کو ہوا ہے، ایک سمجھیں کہ ایک 8 فروری کو یہ ایک جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے جب ہمارا مینڈیٹ چھین کے ایسی جماعت کو دیا گیا جس کے پاس حقیقی طور پہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں، عوام نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانا ہے۔ اس وقت بھی سارے تمام تر ان کے حربوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور محترمہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس اب پنجاب میں بندے نہیں رہے، بندے نہیں نکلتے تو چھاپے کیوں مار رہی ہیں؟ آپ تو ہمیں اجازت دیں۔ چھاپوں سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم پرامن احتجاج کریں گے تو پھر جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو 9 لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے جس طرح کے واقعات ہوئے تھے اور جس طرح سے مطلب ہے اہم جگہوں کے اوپر، حساس جگہوں کے اوپر جو ہے ایک توڑ پھوڑ کی گئی، حملہ کیا گیا، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جی جناب عامر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اسی لیے تو کہتے تھے پہلے دن سے اس حکومت کو ہم نہ مانتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے، ہمارا پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا تو آج وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ تو انہوں نے دیکھیں یہ ہمیں ذمہ دار کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی وجوہات اور ہیں، ہم اس میں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ان کو مل گیا، اگر ان کے اندر جرت اور اختیار ہوتا تو یہ 9 مئی پہ کمیشن بنا دیتے تو یہ 26 نومبر بھی نہ ہوتا، 28 نومبر۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ دعویٰ کریں کہ جی چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، کارکن گرفتار ہونے، کوئی آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں کہ کتنے چھاپے پڑے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کوئی آپ کے اہم رہنما، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے؟
سر دیکھیں MNA MPs بیچارے تو دوبارہ چھپے ہوئے ہیں، پہلی بات. دوسری چھپے ہوئے بات وہ یہ لوگ. ہے، اور چھپے ہوئے ہیں سر. MNA MPs ہمارے لوگوں پہ اتنے پرچے ہیں، وہ تو 2 مہینے ہو گئے اسمبلی میں نہیں آ پا رہے جن پہ پرچے ہیں. تو جو ان کی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے وہ تو اس وقت پاکستان اس وقت تمام نمبر لے چکا ہے. اس وقت کوئی ادھر کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے، کسی عورت کو کوئی تحفظ. یہ عورت وزیر اعلیٰ ہو کے ہمارے گھروں میں کیا ان کی یہ خود پتہ نہیں کس قسم کی عورت ہے کہ گھروں میں عورتوں کو پکڑا جا رہا ہے اور لیڈیز پولیس کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح کسی زمانے میں عام پولیس استعمال ہوتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ داد و شمار بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن ابھی تو ہمارے لوگ دوڑے ہوئے ہیں، کوئی گھروں میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ عامر صاحب کہ یہ جس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اب ڈرٹ کرتے ہیں، پرچے تو ابھی دیتے نہیں ہیں. ابھی پہلے جتنے دن یہ بغیر گرفتاری کے رکھ سکتے ہیں وہ رکھتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کے آخری دن آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں. اچھا چلیں جلسے کی بات کرتے ہیں کہ جلسہ گاہ آپ لوگ سجا پائیں گے مینار پاکستان پہ یا نہیں؟ کیا امید ہے آپ کی؟ لیکن یہ ہم نے تو اس حکومت کو نہ مانتے ہوئے فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود عامر صاحب ہم نے ان کو جلسے کی بھی درخواست دی ہے. اب اگر یہ ہمیں نہیں اجازت دیتے، آپ خود مجھے یہ بتائیں کہ ایک سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب میں لوگ آپ سے جا چکے ہیں، ایک سائیڈ پہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے. تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ ہمیں کھلے دل سے اجازت دیتے. لوگ اگر ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ وہ فیصل باڈا صاحب نے کہا کہ جی مطلب ہے آپ لوگ جلسہ گاہ نہیں بھر پائیں گے. تو میرے خیال میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے تو اور پھر آپ مل نہ بھر جاتی پائیں. تو پھر دیکھیں ایکسپوز ہو جاتے نا. اگر ہم جلسہ گاہ نہیں بھر پاتے، ہاں اجازت اس شکل میں دیں کہ کنٹینر کھڑے نہ کریں تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں یہ تو پتہ نہیں ایم کو کی جنت میں رہ رہے ہیں. اچھا یہ میں پھر پوچھوں گا کہ آپ کو امید ہے کہ جلسہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہائی کورٹ کے پاس آپ کو جائیں گے، کیا امید ہے آپ کی؟ اور اگر انہوں نے ایک دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے اجازت دے بھی دی تو آپ لوگ یہ جلسہ گاہ سجا پائیں گے؟ کیونکہ پوری اس کی ایک مشقت ہوتی اگر ہے. مینار پاکستان پہ اجازت نہ ملی تو ہم جلسہ نہیں کریں گے، پھر ہم گلی گلی ہر جگہ پہ احتجاج ہوگا پنجاب میں. اچھا وہ یہ اس احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کا مرکز کیا ہوگا؟ یا مطلب ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف ٹاؤنز کے اندر مختلف شہروں میں ہر شہر میں احتجاج ہوں گے 8 فروری کو، اگر ایک جگہ پہ ہمیں یہ، اور ایک ہمارا ثوابی جلسہ ہوگا. جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بار بار یہ الزام یا ایک آپ پہ وہ لگایا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی پنجاب جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام ہے، اور یہ آپ کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ کے نقاد ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. پر کامنٹ کریں گے آپ؟ میری بات سنیں، میں تو اسی بات کو عامر صاحب بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فسطائیت، یہ ظلم، یہ ہر چیز چھوڑ دیں، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب کس طرح نکلتا ہے. دیکھیں سر اتنے لوگوں پہ 10 پرچے ہیں، لوگوں کی عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. وہ پچھلے دن ایک سوشل میڈیا کا بچہ تھا، اس نے ان کی وہ رنگ روڈ والی جو انہوں نے 15 کروڑ روپے میں 1 کلومیٹر انہوں نے بنایا ہے وہ گرین موٹر سائیکل کے لیے، اس کی انہوں نے، اس بیچارے نے جب اس کو ایکسپوز کیا ہے تو اس کو اٹھا لیا گیا ہے. یعنی یہ کیا زعیم اس کا نام ہے. تو یہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بکھلا چکے ہیں. اور یہ اس طرح کر کے لوگوں کے ذہن، لوگوں پہ جبر کر کے یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہوگا عامر صاحب. یہ اپنی آخرت اور اپنے لیے اتنی مشکلات پیدا کر رہی ہیں کہ ہر چیز ان کے گلے پڑے گا، جس طرح نومبر والا واقعہ ان کے گلے پڑے گا ڈی چوک والا. اچھا میرے پاس 2 سوال اور ہیں، ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں اور میں چاہوں گا مختصر جواب. اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ جی 2 بین الاقوامی سطح کے پاکستان میں ایک تو ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ ہو رہا ہے کرکٹ کا، پھر چیمپئنز ٹرافی ہمارے سر پہ کھڑی ہے. تو ایسے میں جو کرکٹ کے خیر خواہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو غالباً احتجاج کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور بڑا ایک منفی سگنل جائے گا دنیا میں. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا تھا، جلسہ مینار پاکستان ہونا ہے. مینار پاکستان کو میچ تو ہوتے نہیں ہیں. اگر ہمیں اجازت دے دیتے ہمارا پرامن جلسہ تھا، 3-4 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا، ختم ہو جاتا. یہ حالات تو خود حکومت خراب کر رہی ہے، ہم نے کیا خراب کرنا. اچھا آپ قائد حزب اختلاف ہیں اور یقیناً آپ کو تو اسمبلی میں جانے کی اجازت ہوگی، ہے نا؟ تو آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ ان سے کہیں کہ جی آپ کو اتنی مشکل ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے بقول آپ کے ایم پی ایس کے اوپر،
تو وہ کچھ قانون کے مطابق کوئی مطالبہ رکھا، کوئی گفتگو کیا آپ نے ان سے اب تک؟ ارادہ ہے؟ جی مطالبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرتے، پہلی بات مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو خود کروانے والی ہے ہم اس سے کیا مطالبت کریں؟ ہم نے آج دن تک نہ ہی ان سے کوئی مطالبہ کیا اور نہ ہی کریں گے، ہم اپنی قانونی جنگ عدالتوں میں لڑیں گے۔ اچھا، آخری سوال کہ کوئی بیک ڈور کسی سطح پہ رابطے ہو رہے ہیں کہیں سے، اوپر نیچے دائیں بائیں؟ دیکھیں نہیں، ہمارا تو بیک ڈور رابطہ ہے نہیں۔ ہماری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے، وہ ہم نے اون کی ہے، ہمارے بانی پی ٹی آئی نے اون کی ہے۔ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو وہ کرتے ہیں جو کہ چھپ چھپ کے ملے۔ دوسرا، خان صاحب نے خط لکھا ہے، خان صاحب نے خط بلا کلیئرلی لکھا ہے، خان صاحب کی بات کو انہیں اہمیت دینی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیں، سنگل لارجسٹ پارٹی کے وہ سربراہ ہیں اور خط میں انہوں نے بڑی جائز اور حقیقت لکھی ہے، یعنی جو اس وقت پورے ملک میں ہے وہ خط میں انہوں نے اس چیز کی عکاسی کی ہے۔ جی تو وائس انہوں نے صاحب، وہ خط ہم نے بڑا تفصیل سے کل بھی اس پہ بات کی تھی۔ میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ملک صاحب کی، اور ابھی تک ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کے احتجاج کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تمام ابھی تک سوالیہ نشان ہیں۔